اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ حضرات، عنوان گفتگو ہے خلیفتین، لیکن چونکہ وہ مشہور حدیث ہے کہ انی تارکن فیکم ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ کیونکہ مشہور حدیث ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، تو زبان پہ وہ چڑھ گئی ہے۔ اور یہ خلیفتین والا لفظ میں نے عرض کیا تھا کہ چہ جائے کہ بہت زیادہ وارد ہوا ہے لیکن زبان پہ وہ اتنا چڑھا ہوا نہیں ہے، لہٰذا میری بھی زبان سے اکثر ثقلین نکلتا ہے۔ تو ثقلین ہو یا خلیفتین ہو، مراد تو دو ہی ہیں۔ آج 7ویں محرم کی یہ گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں اور کجمج بیانیوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ آپ محبتوں سے نواز دیتے ہیں، میرے لیے باعث شرف ہے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ کس طرح سے جو لوگ کچھ نہیں تھے ان کو تمغے بانٹ دیے گئے تاکہ وہ آل محمد کے مقابلے میں آ کے کھڑے کر دیے جائیں، اور یہ ہو کہ اگر آل محمد کی شان میں فضیلتیں نازل ہوئی ہیں تو ان کی بھی فضائل ہیں، اگر آل محمد کی شان میں کوئی پیغمبر نے حدیث فرمائی ہے تو یہ بھی اچھے ہیں، اور اگر یہ شہزادے ہیں تو وہ بھی شہزادے ہیں۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے عام طور پہ کہ ایسا ظاہر کیا جائے کہ وہ جو جمل کی لڑائی تھی وہ محض کنفیوژن تھا، اور وہ جو صفین میں ہزاروں لوگ مر گئے تھوڑی بہت غلط فہمی تھی، ورنہ تعلقات تو بہت اچھے تھے۔ وہ جو در سیدہ جلا دیا گیا وہ تو یہودیوں کی سازش تھی، ورنہ امت مسلمہ تو بچھی جا رہی تھی۔ ظاہر یہی کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ باتیں میں عرض کر دوں، اور اس لیے عرض کیے دے رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ بھئی دوسرا تو کہے گا نہیں۔ جب یہ جو مجلسیں میں اب خطاب کر رہا ہوں جو میرے والد نے میرے سپرد کی ہیں، یہ پہلے نصیر منزل میں ہوا کرتی تھیں، بہت پہلے، اور صاحب ابقات کے زمانے میں۔ تو پھر مجمع دھیرے دھیرے بڑھتا گیا، مجمع بڑھتا گیا، وہ دھیرے اکرام اللہ کے خاں کے امام باڑے میں کئی برس یہ مجلسیں ہوئیں۔ اس کے بعد مجمع بڑھا تو یہ ناظم صاحب کے امام باڑے میں یہ مجلسیں ہوئیں۔ اور ظاہر ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نوجوان سنیں کہ یہ جو خطہ ارض ہے، جو سیتاپور روڈ برانچ شیعہ کالج کی بن چکی تھی، اور جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وہابیت جو ہے وہ میوں چلنے لگی، وہاں ایک کانفرنس رکھی گئی، تو ناصر الملت کے ایک شاگرد تھے، وہ جب وہاں پہنچے تو جشن میلاد النبی تھا، تو انہوں نے وہاں تقریر کی۔ تو تقریر میں فرمایا، انہوں نے جب خطبہ پڑھا اور خطبے کے بعد جب مقدمہ قائم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں۔ تو بھائی ظاہر ہے کہ کیا میں عرض کروں اور کیوں میں عرض کروں، لیکن بہرحال اس زمانے میں وہاں برداشت نہیں ہوا، کہنے لگے کہ بھائی ہم حسن حسین سننے نہیں آئے۔ اچھا، وہ بھی ناصر حسین صاحب کے شاگرد تھے، عبدالشکور کے شاگرد تو تھے نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تو یہی سنانے آئے، اب سننا ہے سنو ورنہ واصل جہنم ہو جاؤ، بھائی رستہ ناپو۔ تو نہیں سننا ہے تو وہ جو ان کو سنانا تھا وہ سنو کے چلے آئے۔ پھر انہوں نے یہاں سرکار ناصر الملت سے کہا کہ بھئی وہ تو منی پاکستان بنا ہوا ہے،
بھائی معاف کیجیے گا، میں ان لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں معاذ اللہ، یہ نہ کوئی سمجھے کہ کوئی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے تو میں اس پہ طنز کر رہا ہوں، میں تو عمومی ماحول بتا رہا ہوں۔ بھائی ظاہر ہے کہ بھائی ندوہ ایک درسگاہ ہے، میں ندوے میں جو علماء موجود ہیں میں ان کی علمیت کا قائل ہوں، مجھے ان سے اختلاف نہیں ہے۔ میں تو ان لوگوں کا مخالف ہوں کہ جو ابو بکر بغدادی کو خط لکھتے ہیں کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ بھائی جو خط لکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ بلاتے ہیں تو آپ کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ادھر کی چل گئی تو ادھر ہو جائیں گے، ادھر کی چل گئی تو ادھر ہو جائیں گے۔ یہ 2020 والا جیسے الیکشن کے پہلے ماحول ہوتا ہے کہ بھائی جو جیتا کہنے لگے حضور ہم ہی نے تو اپیل کی تھی۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں میں، ایسی باتیں ہوتی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے کہہ دیا تھا، وہ جو پرائم منسٹر بن گئے تو میں نے قوم کے نام اپیل کر دی تھی۔ معاف فرمائیے گا، ایک صاحب تھے، کل میں نے یہ بات کسی مجلس میں کہی تھی، وہاں لوگ بہت کم تھے اور نہ کوئی کیمرہ تھا نہ کچھ تھا، اپنے ہی لوگوں میں بیٹھ کے یہ بات کہی تھی، وہ یہاں دہرا دوں۔ ایک صاحب یہاں لکھنؤ سے الیکشن لڑ رہے تھے، یہ اصل واقعہ اب عرض کر رہا ہوں۔ ان کو مل گئے ایک مولانا، انہوں نے کہا مولانا الیکشن آ رہا ہے میری مدد کیجئے۔ انہوں نے کہا دیکھیے جو اسپتال میں لیٹا ہے یا جو قبرستان میں لیٹا ہے اس کے علاوہ پوری قوم آپ کو ووٹ دے گی۔ وہ بھائی خوش ہو گئے۔ اچھا سیاستدان جو ہے وہ الیکشن کے موقع پہ ہوتے ہیں بے وقوف، ان کو جو سمجھا دیتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہی جو کہہ رہا ہے بھائی یہی ہو جائے گا۔ الیکشن کا رزلٹ آیا، وہ پھروں سے ہار گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرے مولانا سے ملاقات ہوئی، وہ بڑی کھلی کہنے کے عادی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو سمجھا تھا کہ پوری قوم ووٹ دے گی، اس لیے کہ ایک مولانا نے مجھ سے کہا تھا کہ جو قبرستان میں ہے یا اسپتال میں ہے اس کے علاوہ پوری قوم آپ کو ووٹ دے گی۔ وہ کہیں گے جی آپ سے بڑا بے وقوف میں نے دیکھا ہی نہیں۔ نیتا جی کہنے لگے ارے مولانا آپ مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ کہیں گے اگر آپ بے وقوف نہ ہوتے تو ان کے بہکاوے میں آتے کیوں؟ ارے جو آپ کو جتا سکتا ہوتا وہ خود الیکشن نہ لڑتا۔ غور کر رہے ہیں ہم؟ تو قصے کہانیاں بڑی ہوتی ہیں، قصے کہانیاں بہت ہوتی ہیں۔ میں طنز و تبصرے نہیں کر رہا ہوں۔ یہ جو شیعہ کالج کی وہ سیتاپور روڈ برانچ ہے، یہ کب بنی؟ جب علی گڑھ جب یہاں علماء کو یہ محسوس ہوا اور روسا بہت بڑے بڑے نوابین، ظاہر ہے کہ کسی کے فضل کا اعتراف کرنے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ اپنے ابا کو بڑا بنانا ہے تو دوسرے کے ابا کو چھوٹا کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انیس اچھے لگتے ہیں تو آپ دبیر کو برا کہیے، اور دبیر اچھے لگتے ہیں تو غالب کو گالیاں دیجیے، اور غالب پسند ہے تو میر تقی میر پہ تبرہ ہونے لگے۔ یہ ضروری نہیں ہے بھائی، جس نے جو کیا ہے اس کے فضل کا احترام ہونا چاہیے۔ ناصر الملت نے تحریک چلائی اور شیعہ کالج بن کے تیار ہوا۔ اب مسئلہ تھا کہ وہ بھائی ظاہر ہے کہ آج بھی دور ہے سیتاپور روڈ برانچ۔ پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ لڑکیوں کے لیے ایک برانچ بنے۔ اب کہاں بنے؟ حکیم صاحب عالم صاحب جن کا یہ مکان تھا، حویلی تھی ان کی پوری۔ میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں، چاہتا ہوں کہ تجدید ہو تاکہ نوجوانوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں۔ اور بھائی شیعہ کالج کے متعلق اگر کسی کو بھی کوئی گفتگو کرنا ہے ہم سے کرے۔ بھائی مثال کے طور پر کہ اگر وہ یہاں پتہ چلا کہ کسی نے ماسک نہیں پہنا ہے تو شیعہ کالج کے اسٹاف کے لوگوں سے شکایتیں نہ کیجیے۔ مجلسیں ہمارے گھر کی ہیں، ہو رہی ہیں ہمارے جد مرحوم کے نام سے جو منسوب یہ حال ہے یہاں، تو مجلسیں ہمارے گھر کی ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کا فرش سارا انتظام ہمیشہ میرے والد نے کیا ہے۔ بھائی اکثر لوگ پوچھتے ہیں قوم کے لیے کیا کیا ہے، تو میں سنا رہا ہوں قوم کے لیے کیا کیا ہے، اور یہ مجلس سے پہلے میں سنائے دے رہا ہوں کیونکہ پھر مجلس شروع ہو جائے گی، پھر مجھے گھر جا کے یاد آئے گا کہ یہ بھی کہنا تھا، یہ تو کہنے ہی بھول گئے۔ تو ہمیشہ انتظام اہتمام سب کچھ انہوں نے کیا۔ یہ جو سٹی برانچ جب یہاں بنی، حکیم صاحب عالم صاحب کی حویلی کو میرے جد مرحوم نے راتوں رات میری دادی کے کڑے بیچ کے خریدا۔ پھر عرض کر دوں کہ نوجوان اس بات کو یاد رکھیں، اور حکیم صاحب عالم صاحب کو پیسے ولو زیادہ مل رہے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں ساری زندگی عزاداری کی ہے، اس حویلی میں یہاں میرا عزا خانہ رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی غیر شیعہ یہاں آئے، لہذا انہوں نے وہ رقم لی
اور پھر یہ حویلی یہاں سٹی برانچ بن کے تیار ہوئی۔ جب یہاں سعید الملت ہال بن گیا، اس وقت میرے والد یہاں اس اشرے کو ناظم صاحب کے امام باڑے سے لے آئے۔ اب بھائی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ میں ہو سکتا ہے نہ موجود ہوں، بزرگان، لیکن جو میری آواز سن رہے ہیں وہ تصدیق کریں گے کہ میں کسی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا ہوں۔ اور ایک بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا بھائی۔ 2021 میں جھنڈے لگانا آسان نہیں ہے، پرچم لگانا آسان نہیں ہے، جھگڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ سن 1980 میں شام غریبہ کی مجلس جب اکلوتا نیشنل چینل تھا، اکلوتا، اکیلا، واحد، انفرادی، انڈیویجول، اس وقت سن 1980 میں شام غریبہ کی مجلس اس کا آرڈر خود کرایا اور خود پڑھی۔ تو یہ سوچ لیجئے آپ کہ یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس کا صرف ایک ہدف ہے۔ وہ ہدف میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دے رہا ہوں۔ اس کا ہدف کیا ہے؟ نشر تشیع، نام حسین کو پہنچا دینا، پیغام حسین کو پہنچا دینا۔ دیکھیے 80 کروڑ کی ہندو آبادی کے ملک میں مجلس کا آرڈر کرا دینا یعنی گھر گھر نام حسین کو پہنچا دینا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ جہاں ہمارے لیے جتنے مسائل اب آپ جھیل نہیں برداشت کر رہے ہیں، بھائی ہمارے بزرگوں نے بہت بڑی بڑی لڑائیاں لڑی ہیں، ورنہ یہاں تعزیے کے سامنے مدح صحابہ شروع کی۔ یہیں میں کبھی عرض کروں گا بھائی بہت سے لوگ جب ڈسپیوٹ بیان کرتے ہیں تو اپنی کہتے ہیں، دوسرے کا پکش رکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو پکش پات والا میں آدمی نہیں ہوں۔ مدح صحابہ ایجیٹیشن کیا گیا اور اس کے جواب میں تمام علماء نے مل کر ناصر الملت کی قیادت میں تبرہ ایجیٹیشن کیا۔ اب بعد میں حالات کیا ہوئے اور کیا نہیں ہوئے اور کون بدلا اور کون نہیں بدلا، میں ان سب بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ بھائی مجھ سے میری بات کیجئے، مجھ سے دوسروں کی بات نہ کیجئے۔ اور میں پہلے دن سے یہ بات عرض کرنا ہوں کہ عقیدہ جو ہے وہ انسان کی اصل ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ یہ تب قبول ہوگی کہ جب انسان کا عقیدہ ولایت علی پہ ہوگا۔ بالکل اسپشٹ الفاظ میں سن لیجئے۔ اور اگر عقیدہ ڈاماڈول ہوگا، اب میں مجلس شروع کر رہا ہوں یہاں تک کہ میری اذان تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی توجہ کا ثبوت بشکل صلوات مجھے مل جائے تو میں کچھ عرض کروں۔ دیکھیے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں کوئی بڑی بڑی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں اس مزاج کا انسان نہیں ہوں کہ پھیکم پھاکی کروں۔ بھائی جس ملک میں اتنے بڑے بڑے موجود ہوں، بھائی مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے اشارے بھی چل جائیں گے، کنائے بھی چل جائیں گے، اب ساری باتیں آپ تک پہنچ جائیں گی، مجھے شرح ابن عقیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی ایک لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا، سال بھر آپ نے سنا ہوگا، جس کو بولنا بھی نہیں آتا تھا وہ بھی بول رہا تھا، مرتد۔ مرتد مرتد اچھا مرتد ہے تھا، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کہہ رہے تھے مرتد، ان کو کہنا نہیں آتا تھا۔ اچھا اعتراض ہم پہ ہو رہا تھا کہ صاحب ان لوگوں کا کوئی ویڈیو کیوں نہیں آیا؟ سنیے، بعض چیزوں کا جواب ویڈیو نہیں ہوتا ہے۔ بھائی تصدق چہاردوں معصومین اور شہدائے کربلا، یہ جو ولایت علی کا ممبر ہے، جب یہ موجود ہے تو ویڈیو بنا کے کریں کیا؟ بھائی ہمیں کہاں لوگ سننے والے، الا کہ ہم بتصدق سید الشہداء اپنی بات کہہ لیں۔ میں نے پہلی محرم کو عرض کیا تھا کہ میں عرض کروں گا، بڑے بڑے لوگ مرتد ہو گئے، چھوٹے چھوٹے ہو جائیں تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ اور مرتد کہتے کسے ہیں؟ قرآن کی آیت موجود ہے
کہ میرے حبیب یہ جو تیرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ مرتد ہو جائیں تو ان سے کہہ دو کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ مرتد ہو جائیں تو ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کریں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پہ پلٹ جائیں گے. بھائی جانا ہے جاؤ, وہی جو بات میں عرض کر رہا تھا وہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی والی کہ ہمیں تو یہی سنانا ہے, تمہیں نہیں سننا تو دفع ہو جاؤ. تو بھائی تم اسلام لائے ہو, ہماری چندیا پہ احسان نہیں کیا ہے. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ ایک قوم لے آئے گا. بھائی بڑے بڑے مرتد ہو گئے, قرآن کے کاتب وہی لکھنے والے بھی مرتد ہو گئے. لہذا فتح مکہ کے وقت ابن حجر ہیثمی اپنی کتاب تطہیر الجنان میں مطبوعہ مصر صفحہ 87 پہ لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت پیغمبر نے کہا کہ 4 مردوں کو اور 2 عورتوں کو اگر غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوں قتل کر ڈالو. بھئی یہ کون لوگ تھے؟ یہ کہ جو ماضی میں عبداللہ بن خطل, یہ ایک نام ہے, ایک نام ہے عبد الرحمن. بھئی تھا کاتب, مگر یہ نام آپ نے خدا کی قسم سنے نہیں ہوں گے. نام کس کا آتا ہے کاتب وحی کے طور پر؟ بھئی کاتب بہت تھے, کاتب بہت تھے, مگر کسی کا نام نہیں آتا. بھئی حکومت میں بڑا پاور ہے, اور بنی امیہ کے حرام دودھ پہ پلنے والے بڑا سا تمغہ دیا کہ کاتب وحی ہیں. وہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ شجرہ جو ہے وہ ٹپک رہا ہے اور برلا پٹی لگائی جا رہی ہے کہ صاحب یہ تو کاتب وحی ہیں. صرف اس لیے کہ جب ہم کچھ کہیں تو وہاں سے پلٹ کے کہہ دیا جائے کہ یہ تو کاتب وحی ہیں. اور مسلم میں, صحیح مسلم نے باب مناقب ابو سفیان قائم کیا ہے. بھائی کمال ہو گیا. مسلم میں باب فضائل ابو سفیان, غور کیجئے گا. بھائی میں صرف واہ واہ نہیں چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں تک باتیں بھی پہنچ جائیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بولیں نا, یہ بھی یاد رکھیے گا. اس باب میں انہوں نے لکھا کہ فتح مکہ کے وقت جب فتح مکہ میں پیغمبر مکے میں داخل ہوئے ہیں تو ابو سفیان آیا, رجسٹرڈ کافر. بھائی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, نجیب الطرفین کافر, ننیال بھی کافر, ددیال بھی کافر. بھائی توجہ فرما رہے ہیں. بھائی جس کا بیٹا ایسا ہو اس کا باپ کیسا ہوگا, اور جس کا پوتا یزید جیسا ہو, معاذ اللہ استغفر اللہ. اب کیا میں بتاؤں, مسلمانوں نے لکھا, بھائی مسلم شریف لکھ رہی ہے, صاحب مسلم لکھ رہے ہیں کہ صاحب باب مناقب ابو سفیان. بھائی غور کر رہے ہیں آپ, پورے کا پورا باب قائم ہو گیا. اور ابھی میں عرض کر رہا ہوں, بھائی آپ کی توجہ درکار ہے. انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان آیا فتح مکہ کے وقت پیغمبر کی خدمت میں. بھائی رجسٹرڈ کافر ہے, ڈھول بجا بجا کے پیغمبر سے لڑا ہے, اور بیوی کو ساتھ میدان میں لاتا تھا, چندہ ہوتا تھا. میں خوب جنگیں لڑی ہیں پیغمبر سے, اور ایک لمحہ نہیں لگا اس کو اسلام کا لبادہ اوڑھانے میں. کہنے لگے کہ آیا اور آگے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میرے پاس 3 چیزیں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ قبول کر لیں. اور پیغمبر نے جانی دشمن سے اور فوراً وہ چیزیں قبول کر لیں. کہا اچھا کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ام حبیبہ, میں چاہتا ہوں آپ عقد فرما لیں. بھئی 8 ہجری فتح مکہ, 8 ہجری. دیکھیے اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میڈ ان چائنا روایتیں جو ہوتی ہیں وہ پکڑ میں آ جاتی ہیں. جناب ام حبیبہ کا عقد رسول خدا سے 6 ہجری میں ہو چکا. اور یہ جب ابو سفیان کو مسلمان بنانے چلے تو ذرا سا شارٹ کٹ بنا لیا, بھئی جیسے جلدی جلدی میں سید بنے. تو یہ نہیں سمجھ پائے کہ سگا بھائی جعفری لکھ چکا, ہم رضوی نہ لکھیں.
جلدی جلدی میں لکھ دیا، تو جلدی جلدی میں فوراً یہ کوشش ہوئی کہ ابو سفیان کو بس جلدی سے مسلمان بنا دو، ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر پڑ جائے۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ، یہ میری بیٹی ہے ام حبیبہ، اس کو اپنے عقد میں لے لے۔ پیغمبر دیکھیے جانی دشمن ہے، پیغمبر نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، تم نے کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ بھائی آپ کا کوئی جانی دشمن ہو، 20 برس آپ سے لڑے، آپ اس کی باتیں اس طرح نہیں مانیں گے جس طرح پیغمبر سے منوا رہی ہے امت۔ کہ ابو سفیان نے کہا اللہ کے رسول یہ بیٹی میری ہے اور آپ عقد کر لیجئے۔ پیغمبر نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ آپ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا۔ کون سا بیٹا؟ ارے وہی جس کے معنی ہے، جس کے نام کے معنی ہے بھونکتی ہوئی کتیا۔ اس کو رکھ لیجئے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، خدا کی قسم آپ کو پوری تاریخ کا نچوڑ دے رہا ہوں۔ کہا اس کو رکھ لیجئے، بہت اچھا کاتب، رائٹر بہت اچھا ہے۔ گویا منشی اسٹاف میں جگہ ہے نا، بھائی ٹائپسٹ بنا کے رکھ لیجئے۔ وہ کاتب وہی نہیں تھا، اس لیے کہ امت مسلمہ میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کانا کاتبا للرسول اللہ، یہ رسول کا کاتب تھا۔ کوئی کہہ رہا ہے کانا یکتب ما بین النبی والعرب، کہہ رہا ہے کہ جو نبی اور عرب کے درمیان معاملات ہوتے تھے معاویہ اس کو لکھتا تھا۔ ارے کچھ نہ لکھتا تھا، کچھ نہ لکھتا تھا۔ ابھی میں عرض کر رہا ہوں، نسائی کا جملہ غور کیجئے گا۔ اور تیسری پیغمبر سے کہنے لگا ابو سفیان کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے کہ جیسے آج تک میں آپ کے خون کا پیاسا تھا، آج تک جیسے میں آپ سے لڑتا تھا، آپ کی طرف سے آج ہی سے میں کافروں سے لڑوں۔ پیغمبر نے تینوں باتیں قبول کر لیں۔ اب اس میں سے تینوں کی تینوں جھوٹی ہیں، تین اور تینوں کی تینوں جھوٹی۔ یہ جو تینوں ہیں ابو سفیان کی پیروکاری میں، یہ تینوں ایسے ہی ہیں۔ بھائی ام حبیبہ پہلے ہی اسلام لا چکی، عقد پیغمبر کر چکے، اور یہ وہ ام حبیبہ ہیں کہ جب فتح مکہ کے بعد ابو سفیان آیا پیغمبر سے ملنے کے لیے، اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے، انہوں نے بستر لپیٹ کے رکھ دیا۔ باپ نے کہا بیٹی مجھے اچھا نہیں لگا، کیا میں اس قابل نہ تھا کہ میں اس بستر پہ بیٹھ جاتا؟ اللہ اکبر، ام حبیبہ پہ ہمارا سلام۔ ارے بیٹی وہی اچھی ہے جو باپ کو نبی کی مسند پہ بیٹھنے نہ دے۔ کیا عقیدہ ہے، آپ غور کر رہے ہیں؟ اور ابو سفیان نے کہا کہ مجھے لڑنے دیجئے، مجھے لڑنے دیجئے، میں آپ کا ڈیفینس کروں گا۔ ارے خدا کی لعنت، خدا کی لعنت، اگر ڈیفینس کرنے کی اولاد کی حیثیت ہوتی تو صفین کے میدان میں دیوانے کا لباس پہنا کے، سردار بنا کے کہ لوگ سمجھیں کہ امیر شام ہیں، ایک دیوانے کو لے آیا گیا۔ سب جھوٹی حدیثیں، اور ان کو بنا دیا کاتب۔ اب آپ کسی کے نام کے آگے نہیں سنیں گے کہ کاتب تھے، چجائے کہ بہت سے صحابی کاتب تھے، لیکن فقط کتابت کوئی ایسا شرف نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، سنن نسائی نے پورا باب قائم کیا ہے، مرتد پہ پورا باب قائم کیا ہے کہ کون کون مرتد ہو گیا۔ بھائی وہاں لائن لگی ہے مرتدوں کی، اسی لیے تو قرآن کو امت کے حوالے نہیں کیا، علی کے حوالے کیا۔ باب پتہ چلا کون مرتد ہو جائے کیا پتا۔ بھائی ایک حملے میں پتہ چلا کہ ادھر نبی کی آنکھ بند ہوئی، وہ اپنے دین پہ واپس چلے گئے، کوئی گارنٹی تھوڑی ہے۔ اب وہاں لکھا جا رہا ہے، بھائی ساری زحمت اس لیے دے رہا ہوں، وہاں یہ لکھا جا رہا ہے کہ وہ کاتب تھے وحی کے۔ اچھا کاتب وحی ہونا اتنا بڑا شرف ہے کہ آپ ولی خدا سے لڑ جائیے؟ بھائی کاتب وحی ہونا کیا اتنا بڑا شرف ہے کہ آپ حسن کے جنازے پہ تیر برسا دیجئے؟ بھائی توجہ فرمائیے گا، صاحب سنن نسائی، بھائی دیکھیے صحاح ستہ کی کتاب ہے سنن نسائی،
اور ہمارے برادران اہل سنت میں بہت بڑا نام ہے۔ ان سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ امیر شام کی کوئی فضیلت جانتے ہیں، انہوں نے کہا مجھے فضیلت کا تو علم نہیں ہے، ہاں نبی کی بد دعا ضرور ہے۔ بھائی انہوں نے فرمایا کہ نبی کی بد دعا ہے۔ اب نبی کی بد دعا بھی تو سن لیجئے، یہ ساری زحمت اسی لیے دی ہے۔ اور اس کے بعد ایک شعر سناؤں گا۔ کہا کہ آپ کو کوئی فضیلت معلوم ہے ان کی؟ کہا بھائی مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان کی کوئی فضیلت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہوتی تو بتاتے۔ بھائی صاحب سنن نسائی، بھائی کوئی شیروانی والے مولوی صاحب نہیں ہیں۔ نسائی بہت بڑا نام ہے بھائی، جہاں معائب کا انبار لگا ہو اور مناقب ہونا، توجہ فرمائیے گا، فضیلت کے نام پہ کچھ ہونا ہے، اور معائب کے عیوب کے ٹھیلے لگے ہوں، سپر مارکیٹ کھلے ہوں کہ بھائی ان کی تو اتنی رذیلتیں، یہ تو بڑے رذیل تھے، بڑے گھٹیا تھے، وہاں ذرا سی فضیلت بھی بہت بڑی معلوم ہوتی ہے۔ بھائی کسی کے ابا نے ایک مصرع کہہ دیا تو جہاں خاندان رشتوں میں کوئی شاعر نہ ہو، وہاں تو ہر دوسری بات میں آپ وہ مصرع سنیں گے کہ ابا نے مصرع کہا تھا۔ بھائی کوئی فضیلت اگر امیر شام کی ہوتی، خدا کی قسم، تو بیان نہ کر دی جاتی۔ بس جب سنیے کاتب وحی، ہاں پیغمبر نے ایک دن بلایا تھا کہ جا کے بلا لاؤ، پتہ چلا قاصد گیا، پتہ چلا وہ کھا رہے ہیں، وہ واپس آ گیا کہ اللہ کے رسول وہ کھا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بھیجا، کہا بھائی بلا لاؤ، پتہ چلا کھا رہے ہیں۔ پھر بھیجا، کہا بلا لاؤ، پتہ چلا کھا رہے ہیں۔ سنن نسائی، صاحب سنن نسائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہ معلوم ہے کہ جب پیغمبر نے قاصد کو بھیجا تو بار بار پتہ چلا کھا رہے ہیں۔ پیغمبر نے بد دعا فرمائی کہ خدا اس کے پیٹ کو کبھی نہ بھرے۔ بھائی وہ کہنے لگے مجھے یہ بد دعا معلوم ہے، مجھے کوئی فضیلت نہیں معلوم ہے۔ اب جیسے ہی سنن نسائی نے یہ جملہ بیان کیا، وہیں بیٹھا تو کوئی شاعر، اب اس کے 2 مصرے آپ کو سنا رہا ہوں اور اس کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ اس نے کہا لی صاحبن کانہا بطنہ حاویہ، کہ میرا ایک دوست ہے، اس کا پیٹ ایسا ہے جیسے جہنم۔ بھئی عربی زبان کا شعر ہے، لی صاحبن بطنہ حاویہ، میرا ایک دوست ہے جس کا پیٹ ایسا ہے جیسے جہنم، کاننا فی بطنہ معاویہ، ارے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں معاویہ بیٹھا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ میں خدا کی قسم ڈھونڈ کے شعر لا رہا ہوں۔ ہاں میری بھی نظر وہیں پہ رک جاتی ہے جہاں پہ کوئی ویسا جملہ ہوتا ہے۔ لی صاحبن بطنہ حاویہ، حاویہ جہنم کو کہتے ہیں، آخری طبق۔ بھائی کیا بات ہے، ادھر جیسے ہی بد دعا سنی ادھر شعر کہہ دیا، کانہا فی بطنہ معاویہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ میں وہی بیٹھا ہے۔ تو کیسوں کو فضیلتیں دی جا رہی ہیں جن کے باب میں کوئی فضیلت لکھی نہ جا سکی، وہاں تمغے بانٹے جا رہے ہیں کہ وہ کاتب وحی تھے۔ بھائی کاتب وحی ہونا کوئی اتنا بڑا شرف ہوتا، اتنا بڑا شرف ہوتا تو پیغمبر کبھی یہ نہ کہتے کسی مرتد کے لیے کہ اسے قتل کر دو، یہ کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے اس نے ماضی میں کتابت کی ہے قرآن کی، ایک تو انہوں نے کی نہیں تھی، جس نے کی تھی پیغمبر نے اس کو بھی قتل کروا دیا۔ بھائی صحابی تھا، صحابی ہیں، بعد میں پتہ چلا مرتد ہو گئے۔ اب پیغمبر جب اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ نہ دیکھیے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کس کا کہاں سے، یہ دیکھیے کہ انجام کہاں پہ۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ماضی میں علی سے آ کے کوئی لڑا ہے،
ایسا تو نہیں ہے کہ مستقبل میں آگے اونٹ پہ بیٹھ کے جنگ ہو رہی ہے. بھائی بہت بڑا شرف بھی کسی کو ملا ہو, بہت بڑا شرف بھی کسی کو ملا ہو, لیکن ولی اللہ سے لڑنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے. مجھ سے حکم ہوا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں, بھائی جمل کا میدان سجائے. بڑا کنفیوژن ہے آج امت مسلمہ کے درمیان, بڑا کنفیوژن ہے کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں. ادھر نبی کے بھائی ہیں, شیر خدا علی ابن ابی طالب, جن کو غدیر کے میدان پہ ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا ہے, اور دوسرا معاملہ کیا ہے بھائی, ایک طرف ام المومنین ہے, ایک طرف ام المومنین ہے. بھائی اپنے والد صاحب کا ایک جملہ کہہ دوں, بھائی کیوں نہ کہوں, بھائی کسی اور کے ابا کا سناؤں تو سوچوں. انہوں نے یہیں سعید الملت حاشیہ کالج میں کبھی کسی مجلس میں کہا تھا کہ ام المومنین ایسی ہیں کہ جہاں کچھ ہے نہیں. اب انہوں نے کچھ اور کہا تھا کہ بھئی نہ آل نہ اولاد اور ہیں اور نہ ایمان اور نہ تومان, نہ امیر المومنین بھی ان کے ایسے ہی ہیں. پتہ چلا ایسے ایسوں کو امیر المومنین بنا دیا کہ جہاں ایمان اخلاقاً بھی نہیں گزرا ہے. اسے ہوتا ہے نا کہ اخلاقاً ایمان لائیں, نہ اخلاقاً ایمان ہے اور نہ کہنے کو ایمان ہے. بھائی وہ اونٹ پہ بیٹھ کے آئیں. بھائی یہ لکھنؤ ہے, 2021 کا لکھنؤ, مثال دے رہا ہوں. آپ اگر یہ سنیں کہ کسی مولانا کی بیوی مثال کے طور پہ گھوڑ سواری کرتی ہیں, اور پتہ چلا کسی سے لڑنے گئی ہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے, مولانا کی بیوی, تو آپ کو یقین نہیں آئے گا, آپ کہیں گے میں کہاں کی پھینک رہے ہیں. بھائی جو میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی ہر جگہ پھینکم پھاک نہیں چلتی. آج یہ ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے آج 2021 میں کہ کسی شریعت کدے سے کوئی ایسی خاتون برآمد ہو کہ جو گھوڑے پہ سوار ہو جائے اور کسی سے لڑنے کے لیے پتہ چلا میدان میں پہنچ گئی اندھ بھکتوں کے ساتھ. ماننے والے بھی تو ہوتے ہیں نا بھائی, اللہ کی پناہ, خدا کی قسم. وہاں پتہ چلا ولی خدا سے لڑنے کے لیے نبی کی زوجہ اور اونٹ پہ بیٹھ کے گئی ہیں, اور علی سامنے. بھائی بظاہر یہ کہ 8 ہجری کے بعد تو علی نے تلوار رکھ دی, ایک زمانے کے بعد تلوار اٹھائی ہے اور پہل نہیں کی ہے علی نے. وہاں ہجوم ہے, اکٹھا ہے صاحب. اچھا ہم کو بس صحابہ کا بڑا احترام سکھاتے ہیں. عثمان بن حنیف بصرے کے گورنر ہیں, ان کی داڑھی مونچھیں بھویں سب مون ڈالیں لشکر والوں نے جو ان کی قیادت میں آیا تھا. اور ایک تو ایسی کہتی تھی کہ جو تاریخ میں موجود ہے, ایک تو ایسی کہتی تھی اس ناسل یہودی کو قتل کر دو. یہ جملے موجود ہیں تاریخ میں, جس کو تاریخ کا مطالعہ کرنے کا شوق ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ بات کہاں جا رہی ہے. بھائی میں تو کیپسول میں رکھ کے دوا دینے کا عادی ہوں, کیونکہ اب آپ کیپسول سے کھول لیں گے تو وہ آپ ذمہ دار ہیں. کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اشارے کنائے میں اچھی ہوتی ہیں. ادھر علی ہیں ولی خدا اور ادھر وہ ہیں, اور سمجھایا جا رہا ہے, اور چمچگان ملت. وہ تو اللہ اکبر, علی ڈر گئے. بھائی علی ڈر گئے, بڑھاپا آ گیا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ 5 برس کا بچہ بھی امام ہے, اور علی تو شیر خدا ہیں. قرآن لے کے بھیجا. دیکھیے احترام قرآن, بھائی اسٹیٹس نہ لگائیے کہ بڑا جوش میں آ گئے کہ کسی نے مقدمہ کر دیا, اسی کے گھر کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں. میں خدا کی قسم, دامن کو تھامیے, تمسک قرآن و اہل بیت کو تھام لیجئے, اور دونوں کو تھامیے رکھیے گا. قرآن بھی ہے اور اہل بیت بھی ہیں. جمل کے میدان میں علی نے ایک شخص کو بھیجا, کہا جاؤ اور یہ قرآن لے کے قرآن کی تلاوت کرو. وہ قرآن لے کے آگے بڑھا, تیروں کی بارش ہوئی, تیروں سے چھنی ہو گیا, قرآن پارا پارا ہو گیا جمل کے میدان میں, بکھر گیا. علی کا جانثار ساتھی اس کا جنازہ اور قرآن اٹھا کے لائے
اور کہنے لگے یا علی اب تو حجت تمام ہو گئی، حجت تمام ہو گئی. یہ دیکھ رہے ہیں کیا عالم ہے، یہ قرآن کا کیا عالم ہے، یہ آپ کے بھیجے ہوئے سفیر کا جنازہ ہے. دیکھیے ادھر گفتگو ہو رہی ہے، ادھر علی گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور خدا کی قسم ایسا حملہ کیا ہے علی نے صفین کے میدان میں، جمل کے میدان میں. یہ 8 ہجری کے بعد سیدھے 37 ہجری میں جنگ ہو رہی ہے. کتنا زمانہ گزر گیا. بڑے بے وقوف ہم نے بھی دیکھے ہیں. ایک صاحب تھے، ویش بھوشا ہمارے جیسی تھی، اور انہوں نے یہ پڑھا کہ علی پریکٹس کرتے تھے. بھائی معاذ اللہ، وہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ حفظ مراتب، یہ تو ماؤں کی گود سے اور باپ دادا سے جب ڈی این اے میں یہ چیزیں چلتی ہیں تب آتی ہے. کہنے لگے پریکٹس کر. ان کے بھی دماغ میں یہی تھا، گویا مشق چھوٹ گئی. اور خدا کی قسم جو حملہ کیا صاحب ذوالفقار نے، تو پہلے ہوتا ہے نا کہ گویا کہ کوئی محاذ پہ کھڑے ہیں کہ آنے دیجئے اور ہم دیکھ لیں گے، اور ادھر کچھ ہوا. خدا کی قسم ایسی بھگدڑ مچی، ہر ایک کو وہاں علی نظر آ رہے ہیں. میمنے پہ علی، میسرے پہ علی، قلب میں علی، بطن لشکر میں علی، سامنے علی، پیچھے علی. اور ایسا بڑھ کے حملہ کیا کہ ہر ایک بھاگنے لگا، ہر ایک کو علی نظر آنے لگے. اور اکثر آپ یہ جملہ سنتے ہوں گے کہ صاحب زمانے کے علی بن گئے، زمانے کے حسن بن گئے، زمانے کے حسین بن گئے. حملہ کر کے پلٹے، اور اس کے بعد امیر المومنین نے محمد حنفیہ سے کہا کہ محمد جاؤ، علی کے بیٹے ہیں، کہا محمد جاؤ، جیسے ہم نے حملہ کیا ویسے ہی حملہ کرو. ادھر محمد حنفیہ آگے بڑھے، کچھ دور بڑھے کہ لشکر مخالف سے جب تیروں کی بارش شروع ہوئی تو کوئی راہ نہیں ہے کہ محمد حنفیہ آگے بڑھ کے حملہ کر پائیں. ادھر علی دیکھ رہے ہیں، آگے بڑھے اور تلوار کے قبضے کا یہ جو کندہ ہوتا ہے یہ محمد حنفیہ کی پشت پہ مارا. دیکھیے علی کے بیٹے ہیں، یاد رکھیے گا، علی کے بیٹے ہیں. پشت پہ جب کندہ مارا، کہا محمد حملہ کیوں نہیں کرتے؟ کہا بابا یہ جو برابر سے تیر گزر رہے ہیں ان میں آگے بڑھنے کی راہ نہیں ہے. ایک مرتبہ مڑے اور کہنے لگے حسن میرے قریب آؤ. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، حسن میرے لال میرے قریب آؤ. حسن مجتبیٰ کو بلایا، کہا حسن تم نے دیکھا تھا میں نے کیسے حملہ کیا؟ کہا ہاں بابا میں نے دیکھا. کہا جاؤ حسن ویسے ہی حملہ کرو. حسن مجتبیٰ نے ویسے ہی حملہ کیا جیسے علی نے حملہ کیا تھا. حملہ کر کے واپس آئے، علی نے بیٹے کی پیشانی چومی، آنکھوں کو چوما اور کہنے لگے حسن خدا کی قسم حملہ ویسا تھا جیسے میرا حملہ. محمد حنفیہ دور سے یہ پورا منظر دیکھ رہے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے بابا آج تک ہمارے ساتھ تو یہ سلوک نہ ہوا. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، آج تک ہمارے ساتھ تو یہ سلوک نہ ہوا. آپ حسن حسین کے ساتھ دوسرا سلوک کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے. بھائی سنتے ہیں نا، زمانے کے حسن بن جاؤ، زمانے کے حسین بن جاؤ. ارے علی کا بیٹا ہے، علی کے بیٹے ہیں محمد حنفیہ. کہنے لگے محمد حنفیہ خبردار کبھی اپنے آپ کو حسن حسین کے مقابلے میں نہ لانا، اس لیے کہ تم صرف میرے بیٹے ہو، یہ میرے بھی بیٹے ہیں، رسول کے بھی بیٹے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آپ غور کر رہے ہیں اپنے ان کے مقابلے میں کبھی نہ حسن حسین، اور جب محمد حنفیہ زمانے کے حسین نہ بنے، جب محمد حنفیہ زمانے کے حسن نہ بنے. بھائی احترام اپنی جگہ پر،
اور خدا کی قسم دیکھیے ہمارے یہاں نسلوں میں مرجعیت چلی ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں تو میں اگر نجف جاتا ہوں تو میں برقع اوڑھ کے نجف نہیں جاتا ہوں, میں تو سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہوں, کہتا ہوں کہ میں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہوں. بھائی دست ادب جوڑ کے بھائی اپنے خاندان کی بڑائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں جب کسی سے ملتا ہوں تو اس کو آقا مولا نہیں سمجھنے لگتا ہوں. بھائی جیسے ہمارے آبا و اجداد دین کے خادم تھے, خدمت گزار تھے, ویسے ہی آج کے علماء خدا ان سب کو سلامت رکھے, یہ سب دین کے خدمت گزار ہیں, یہ دین کے خادم ہیں, یہ مولا کے نوکر ہیں. یہ جیسے قمبر تھے, بھائی جیسے مالک اشتر تھے, بھائی وہ تلوار سے خدمت کر رہے تھے, یہ قلم سے خدمت کر رہے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو شہید ثالث کو جناب سیدہ کبھی اپنا بیٹا نہ کہتی. بھئی خون بہایا ہے اور ولایت علی کا اعلان کیا ہے, لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ علماء کے احترام میں اتنا بڑھ جائیے کہ آپ ایسی باتیں کرنے لگیے. علی درس دے رہے ہیں کہ دیکھو کبھی ان کے مقابلے میں خود کو نہ لانا. بھئی مقام منزلت اپنی جگہ پہ. محمد حنفیہ, مختار کا تو کوئی مقابلہ کر نہ پائے گا, کہاں محمد حنفیہ. بھئی میں ایمان سے کہہ رہا ہوں, مختار کے قدموں کی دھول بن کے دکھاؤ. یہ جو ایک فیشن چلا ہے نا کہ ان کو راضی کر لیں, مختار کو برا کہیں. منتخب خون حسین ہے, اما ہم لعنت کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنت لکھوا لی, انہوں نے تو قاتلان حسین کو قتل کیا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اچھا آپ کسی جغرافیہ میں پھنسے ہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کسی جغرافیہ میں پھنسے ہیں, کسی ایسے ملک میں پھنسے ہیں کہ جہاں آپ کو نمبر بڑھانے کے لیے مدح کرنا ہے تو کیجئے بھئی, مگر اس کو وائرل تو نہ کیجئے. بھئی آپ کو کسی کی خوشامد کرنا ہے, جوتیاں اٹھانا ہے, درباروں میں جانا ہے, خدا کی قسم جائیے, مگر یہ نہ ہو کہ آپ وہاں جا کے مختار کو برا کہیں. آپ کے مجمع میں کوئی آ کے اگر مختار کو برا کہے, مت گریبان پکڑ لیجئے, خدا کی قسم. بھئی یہی تقیہ جو ہے وہ انسان کو دھیرے دھیرے کنی بنا دیتا ہے, کنی بنا دیتا ہے, کنی. زیادہ تقیہ نہ کیجئے. ابن سکیت سے درس لیجئے, 3 اماموں کی صحابیت میں رہے, 3 اماموں کی. مگر دیکھیے عالم اگر تقیہ کرے گا, عالم با عمل, میں ان کو علماء نہیں مانتا. میں توجہ چاہ رہا ہوں, اب میں کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا, ہو سکتا ہے کہ بھئی علماء ہو, میں کہہ رہا ہوں میں نہیں مانتا. میں نے تو ایسے علماء دیکھے ہیں کہ جنہوں نے خون بہا دیا, مگر خدا کی قسم جب کلمہ حق کی بات آئی تو نہ اف تھا نہ بٹ. ہاں وہ استخارے دیکھ کے کتابیں نہیں لکھتے تھے, ہاں نہ استخارے لکھ کے کتابیں دیکھتے تھے, نہ کتابیں لکھ کے استخارہ دیکھتے تھے. وہ دفاع کرتے تھے تو اس یقین کے ساتھ دفاع کرتے تھے کہ موت کل آنا ہے, آج آ جائے, مگر ہم ولایت علی کے راہ میں قدم پیچھے نہ ہٹائیں گے. بھئی یہ ولایت ہے. کربلا کے میدان میں جب حسین آ کے کھڑے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو, بھئی عجیب و غریب لوگ ہیں. آج تک کے پردہ پوشی کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ صاحب رونے سے کیا فائدہ, کیا فائدہ رونے سے. کربلا سے درس لیجئے, عبرت لیجئے. معصوم کہہ رہے ہیں رو رلاؤ اور سوگوار شکل اختیار کرو. غور کر رہے ہیں اب جناب سیدہ نے کیا, اصل تو وہی ہے. معاف کیجئے گا, علی علی کرنا صوفیت کی بھی دلیل ہو سکتی ہے, مگر سیدہ کے قاتلوں کو برا کہنا یہ شیعت کی دلیل ہے. ہم کوئی صوفی نہیں ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ با علی علی کریں گے, ہم بھی بیٹھ جائیں گے اسٹیج پر. ہم قاتل سیدہ سے نہ کل سمجھوتا کرنے کو تیار, نہ آج تیار. اور سیدہ اصل ہیں, یہ یاد رکھیے گا, سیدہ اصل ہیں. چادر کے نیچے جب تعارف کرایا ہے, نبی کے ذریعے تعارف نہیں ہوا ہے.
علی کے ذریعے تعارف نہیں ہوا ہے، حسن کے ذریعے تعارف نہیں ہوا ہے، حسین کے ذریعے تعارف نہیں ہوا ہے. ان کا بھی اگر کوئی ذریعہ تعارف تھی تو فاطمہ تھیں. اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے؟ کربلا کے میدان میں حسین کا سوال ہے. کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہا آپ کے بابا کی دشمنی میں. بھائی صبح سے آپ جناب قاسم کے مصائب سن رہے ہیں. دیکھیے کہتے کہتے وقت گزر جاتا ہے. کل تمہید تھی اور آج 7ویں محرم ہے. کل 8 اور 9 اور پھر 10ویں محرم 2 روز عاشور ہے. اب ہمیں سال بھر انتظار کرنا ہوگا. پورا سال گزر جائے گا کہ محرم کب آ رہا ہے. اللہ اکبر. میں زیادہ دیر مصائب پڑھنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں. بس اتنا سن لیجئے کہ جب امام حسن مجتبی زہر کا اثر، اور زہر بھی ایسا کہ امام حسن مجتبی کے جگر کے ٹکڑے، ایسا زہر تھا، منہ کو آنے لگے. یہ بھی یاد رکھیے، میں عرض کر دوں، امام حسن کہہ رہے ہیں، امام حسین موجود ہے، رونے لگے. بھائی کا عالم دیکھ کے، سگے بھائی کا عالم دیکھ کے رونے لگے. کہنے لگے لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. یہ حسین، ابھی جو 10ویں محرم کا دن ہے اس دن جیسا کوئی دن نہ ہوگا. حسین جناب قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم جب سب سے زیادہ مصیبت پڑے جس دن، اور کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئے قاسم، تو قاسم یہ ہمارا وصیت نامہ ہے، اس کو کھول کے دیکھ لینا، مشکل آسان ہو جائے گی. بھائی عام طور پہ میں 7ویں محرم کو جناب فاطمہ صغریٰ کے مصائب پڑھتا ہوں، اور میں چاہتا یہی ہوں کہ جناب قاسم کے مصائب آپ والد محترم سے افضل محل کی مجلس میں سنیں. لیکن کوئی شکایت کسی کو نہ رہ جائے، میں 2 جملے عرض کر دوں، اور اس کے بعد مجھ سے حسین کی اس بیمار بیٹی کے مصائب بھی سن لیجئے جس کا ذکر عام طور پہ ان ایام میں ہو نہیں پاتا. اللہ اکبر. 10ویں محرم کو جب 9 محرم کی عصر کا وقت آیا، فحسر علیہ السلام، حسین کربلا میں چاروں طرف سے گھر گئے. رات ہوئی شب عاشور، اور حسین نے فہرست شہداء سنانا شروع کی. جیسے ہی جناب علی اصغر کا نام آیا، جناب قاسم گھبرا کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اے چچا جان، کیا فوج اشقیاء خیموں میں چلی آئے گی؟ حسن مجتبی کے بیٹے کو گلے سے لگایا، یتیم بھتیجا، اور کہا نہیں میرے لال حسن، تمہارے 6 مہینے کے بھائی کو لے کر ہم میدان میں جائیں گے. بس سنیے اور مجھے معاف کیجیے گا، فضائل جناب مصائب جناب قاسم افضل محل کی مجلس میں سنیے گا. جیسے آپ کو محرم کا انتظار ہوتا ہے، افق پہ چاند بدلتے رہتے ہیں. اب 2 مہینے رہ گئے محرم میں، اب 1 مہینہ رہ گیا محرم میں. ویسے ہی جب قافلہ گیا تھا تو حسین کی ایک بیمار بیٹی صغریٰ افق پہ چاند بدلنا ہے، اور بابا جب گئے تھے تو یہ کہتے ہوئے گئے تھے، اے صغریٰ جب ہم منزل مستقر پہ پہنچ جائیں گے صغریٰ
تو ہمارا قاصد آئے گا، عباس آئیں گے، علی اکبر آئیں گے، قاسم آئیں گے، ہم کسی کے نہ کسی کو بھیج دیں گے صغرا۔ صغرا پریشان نہ ہونا صغرا، اور صغرا بہت بیمار ہیں۔ جب بابا جانے لگے تو عصا کا سہارا لے کر اور جناب ام سلمہ کا سہارا لے کر ایک ہاتھ میں عصا کو تھاما، ایک ہاتھ میں جناب ام سلمہ کا بازو تھاما، اور جب بابا رخصت ہونے لگے تو فاطمہ صغرا گھر کے باہر نکلی۔ جیسے ہی جناب ابو الفضل العباس نے دور سے صغرا کو آتے ہوئے دیکھا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حسین کے رہوار کے سامنے آ کے رک گئے۔ کہا آقا اگر مناسب سمجھیے تو کچھ دیر کو رہوار کو روک دیجئے۔ کہا عباس ابھی تو ہم چلے ہیں، رکنے کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہی عباس نے پیچھے اشارہ کیا، حسین گھبرا کے گھوڑے سے اترے، دیکھا کہ بیمار بیٹی صغرا عصا کو تھامے ہوئے، جناب ام سلمہ کا سہارا لیے ہوئے، اے بابا آہستہ چلو، بابا اے بابا آہستہ چلو۔ صغرا کے قریب آئے، کہا صغرا، صغرا گھر میں جاؤ، پریشان نہ ہو صغرا۔ کہنے لگی بابا مرنے سے پہلے چلے آئیے گا، بابا مرنے سے پہلے چلے آئیے گا بابا۔ اے بابا اگر آپ نہ آئے بابا تو ہم آپ کو خط لکھیں گے بابا، ہم خط لکھیں گے بابا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کی، مگر یہ سوچ کے روئیے کہ نہ جانے کب تک ہم کو مہلت میسر ہے۔ کہ بابا جاؤ، خدا حافظ۔ افق پہ چاند بدلتے رہے، حسین نہ آئے، نہ کوئی قاصد آیا، نہ کوئی پیغامبر آیا۔ جناب فاطمہ صغرا نے نانی ام سلمہ سے کہا نانی ہم چاہتے ہیں کہ بابا کو خط لکھیں۔ نانی نے تائید کی، جناب فاطمہ صغرا نے خط لکھا۔ میر انیس صلی اللہ مقامہ لکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ صغرا نے خط میں لکھا، خط میں القاب یہ بے کس نے کیے تھے مرحوم، چاہنے والے پدر میرے امام مظلوم، رات دن روتی پڑی رہتی ہوں اب تو مغبوم، آپ تو بھول گئے خیر یہ میرا مقصود، نہ گلا تم سے نہ کہے کوئی شکایت بابا، نہ گلا تم سے نہ ہے کوئی شکایت بابا، ہاں مبارک ہو سکینہ سے محبت بابا۔ گر نہیں آتے ہو تو ہم کو بلاؤ بابا، شوق سے اپنی سکینہ کو بھی لاؤ بابا، اس کو سینے پہ سلاتے ہو سلاؤ بابا، ہم کو رلواتے ہو تو خیر رلاؤ بابا، ہم کو رلواتے ہو تو خیر رلاؤ بابا۔ رنج سہتے ہوئے دنیا سے گزر جاؤں گی، آپ آئے نہیں ایک روز میں مر جاؤں گی۔ خط لکھا، محرم کا چاند افق میں نمودار ہو چکا، ایک قاصد کو بلایا گیا اور قاصد نے کہا کہ شہزادی سے یہ کہیے کہ میں نے آقا حسین کو آج تلک دیکھا نہیں ہے، بس مجھے اتنا بتائیے کہ میں ان کے بابا کو پہچانوں گا کیسے۔ شہزادی نے پیغام کہلوایا کنیز کے ذریعے کہ قاصد سے کہو کہ میرے بابا کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، میرا بابا اکیلا نہیں ہوگا، جانثار ساتھی ہوں گے، جانثار ساتھی بابا کو گھیرے ہوئے ہوں گے، دائنی جانب 32 برس کا بھائی ہوگا، ہاتھوں میں علم ہوگا، دائنی جانب 18 برس کا کڑیل جوان میرا بھیا ہوگا، نزدیک
میرے چچا کا بیٹا قاسم بھی ہوگا، اون و محمد بھی ہوگا، میرا بابا اکیلا نہیں ہوگا۔ اور پھر بھی پہچاننے میں اگر کوئی تکلیف ہو تو وہیں کہیں نزدیک نظر کرنا جہاں بابا کے خیمے لگے ہوں، کوئی چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوگا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، چھٹے امام فرماتے ہیں خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے جو میرے جد مظلوم کے غم میں بلند ہو۔ قاصد صغرا خط لے کے چلا، 10ویں محرم کربلا کا میدان آیا۔ ارے لاشوں کے درمیان، جنازوں کے درمیان دیکھا کہ بوسیدہ لباس میں چہرے پہ خون ملا ہے، سینے پہ خون ملا ہے، جگہ جگہ سے لباس پھٹائے۔ کوئی غریب ہے جو ہاتھوں میں کچھ لیے ہوئے کھڑا ہے۔ آئین یا حسین، آئین یا حسین، آئین یا حسین پکارتا ہوا چلا اور حسین کے قریب آیا اور کہنے لگا اے غریب، کیا اس دشت میں حسین کو کہیں دیکھا ہے؟ اب وہ علامتیں جو شہزادی نے بتائی تھیں، عباس و علی اکبر ہوں گے، قاسم ہوں گے، اون و محمد ہوں گے، حسین علی اکبر کا جنازہ لیے ہاتھوں پہ کھڑے ہیں۔ کہا لاؤ میں حسین ہوں۔ کہا آپ حسین ہیں؟ میں قاصد ہوں، حسین کی بیٹی کا قاصد ہوں۔ کہا لاؤ خط میرے حوالے کر دو، وقت کم ہے، میں حسین ہوں۔ دائیں بائیں دیکھا، کہا کیا دیکھتا ہے؟ کہا آقا آپ کی بیٹی نے تو پیغام کہلوایا تھا کہ بابا اکیلے نہیں ہوں گے، چچا عباس بھی ہوں گے، بھیا علی اکبر بھی ہوں گے، قاسم بھی ہوں گے، اون و محمد بھی ہوں گے۔ ایک ایک نام آتا گیا، حسین کہتے گئے قتل 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 قتل، مارے گئے مارے گئے مارے گئے۔ ایک مرتبہ رکابوں پہ زور دی اور خیام کی طرف دیکھا، علی کے شیر کو جلال آ گیا۔ ارے میری زندگی میں خیام کی طرف کیا دیکھتا ہے؟ کہا آقا گستاخی مقصود نہ تھی، آپ کی بیٹی نے کہا تھا ارے جہاں خیمے لگے ہوں کوئی چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوگا، چہرے سے نقاب ہٹائے، ارے یہ علی اصغر کا جنازہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ایام الخلق۔